بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، آپ سن رہے ہیں احمد یار خان سیریز کے سلسلے کی ایک اردو کہانی منگنی کی انگوٹھی، جس کے مصنف بھی خود احمد یار خان ہیں، اور یہ اس سلسلے کی آخری اور قسط نمبر 4 ہے۔ مجھے امید ہے آپ کو میری یہ کاوش پسند آئی ہوگی۔ آپ نے اگر ابھی تک میرا چینل کہانی گھر سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل نوٹیفیکیشن آن کر لیجئے، تاکہ آنے والی ہر نئی کہانی کی اطلاع بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ آپ کی اطلاع کے لیے میں عرض کرتا چلوں کہ اس کہانی کی تمام اقساط بالترتیب سننے کے لیے ڈسکرپشن میں مکمل پلے لسٹ کا لنک موجود ہے۔ فاتی کا بیان ختم ہونے تک صبح ہو گئی۔ اسے حوالات میں بند کر کے عبدو کو تفتیش کے کمرے میں بلا لیا۔ اس نے اقبالی بیان دینے میں پس و پیش کی۔ میں نے اسے فاتی کے دیے ہوئے بیان کے بڑے ہی نازک حصے سنائے اور کہا کہ یہ لڑکی عدالت میں تمہارے خلاف بیان دے گی، پھر تمہارے بچنے کی کوئی صورت نہیں رہے گی۔ اس نے بھی مجھے بتا دیا کہ کنور دیوان سنگھ نے اسے کہا تھا کہ اقبال جرم نہ کرنا۔ میں نے جس طرح فاتی کے دماغ پر قبضہ کر لیا تھا، اسی طرح عبدو کو بھی رام کر لیا۔ اس کی تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں۔ 1 گھنٹے کے اندر اندر اس نے اقبال جرم کر لیا۔ لاش کو ٹرنک میں ڈالنے تک اس نے وہی کہانی سنائی جو فاتی کی زبانی آپ سن چکے ہیں۔ اس سے آگے اس نے بتایا کہ ٹرنک بہت ہی وزنی ہو گیا تھا۔ اس نے راستے میں 3 جگہ ٹرنک کھڑا کر کے زمین پر رکھا تاکہ اٹھانے میں آسانی ہو۔ ریلوے اسٹیشن قصبے سے باہر تھا۔ وہاں تک پہنچتے اس کی ٹانگیں جواب دے گئی تھی، لیکن فاتی کی محبت اور پکڑے جانے کے خطرے نے اسے ہارنے نہ دیا۔ وہ اندھیرے میں پلیٹ فارم کی دوسری طرف بیٹھ گیا۔ اسٹیشن ویران پڑا تھا۔ سردیوں کی رات تھی۔ 1 گھنٹے بعد گاڑی آئی۔ اس نے پہلے تو دوڑ کر ایک چھوٹا کمپارٹمنٹ دیکھا جس میں صرف 3 مسافر تھے۔ تینوں سوئے ہوئے تھے۔ اس نے دروازہ کھولا، انجن نے وسل دی اور وہ ڈر گیا کہ ٹرنک گاڑی میں نہیں رکھ سکے گا، لیکن تنو مند جوان تھا۔ اس نے ٹرنک اٹھایا اور انجن کی دوسری وسل پر اس نے ٹرنک گاڑی میں رکھا اور دھکیل کر سیٹ کے نیچے کر دیا۔ ٹرنک پوری طرح سیٹ کے نیچے نہیں گیا تھا۔ وہ چلتی گاڑی سے اترا اور اسٹیشن کی حدود سے غائب ہو گیا۔ میں اسے اس کے گاؤں لے گیا۔ نمبردار اور مشیروں کو ساتھ لے کر عبدو سے برچھی برآمد کروائی، اس کے کپڑے برآمد کروائے۔ ماں نے انہیں ابھی دھویا نہیں تھا۔ عبدو نے کرتا چھپڑ میں صابن کے بغیر دھویا تھا۔ خون کے نشانات ابھی باقی تھے۔ اس نے جو چادر باندھ رکھی تھی اس پر بھی چند ایک چھینٹے تھے۔ برچھی کو اس نے اچھی طرح صاف کر دیا تھا۔ اس کا 3 دھارا پھل بہت تیز تھا۔ نمبردار مجھے اپنے گھر لے گیا۔ اس نے میری اور میرے سٹاف کی بہت پرتکلف دعوت کی۔ اس نے مجھے رازداری سے پوچھا، کیا عبدو واقعی حسنین کا قاتل ہے؟ اس نے میرے ساتھ دیانتداری سے تعاون کیا تھا۔ میں نے اسے بتا دیا کہ قاتل عبدو ہے اور مقتول کی لاش اس نے اور فاتی نے ٹرنک میں ڈالی اور عبدو نے رات کی گاڑی میں رکھی تھی۔ میں نے اسے قتل کی کچھ باتیں بھی بتا دیں۔ مجھے بعد میں احساس ہوا کہ اسے قبل از وقت یہ باتیں بتا کر میں نے غلطی کی تھی۔ وہ نمبردار تھا، پولیس کی کارروائی کو اچھی طرح سمجھتا تھا۔ میں نے اسے یہ بھی بتا دیا کہ دونوں ملزموں نے اقبالی بیان دے دیا ہے۔ آپ کو اقبالی بیان مجسٹریٹ کے پاس لکھوانا ہوگا۔ اس نے پوچھا، یہاں تو نہیں ہو سکتا، آپ انہیں کب لے جا رہے ہیں؟ قصبہ چھوٹا تھا، اقبالی بیان مجسٹریٹ نے ریکارڈ کرنا تھا۔ وہ 42 میل دور ضلعی شہر میں تھا۔ میں نے وقت دیکھا، 3 بج رہے تھے۔ ایک گاڑی 4:15 بجے گزرتی تھی۔ میں نے وقت ضائع کرنا مناسب نہ سمجھا۔ وہاں کے 3-4 مجسٹریٹوں سے میری بڑی اچھی راہ رسم تھی۔ ان میں سے کسی کے گھر لے جا کر بیان ریکارڈ کروا سکتا تھا۔ مجھے خطرہ یہ نظر آ رہا تھا کہ کنور دیوان سنگھ ملزموں کو گمراہ کر دے گا۔ وہ انہیں سمجھا سکتا تھا کہ وہ مجسٹریٹ کے سامنے جا کر اقبالی بیان دینے سے انکار کر دیں اور یہ بیان دیں کہ اس داروغہ نے ہمیں بہت مارا پیٹا ہے اور ڈرا دھمکا کر لایا ہے۔ میں نے نمبردار کو بتایا کہ میں ملزموں کو اسی گاڑی میں لے جا رہا ہوں۔ میں اسی وقت گاؤں سے روانہ ہو گیا۔ یکے نے جلدی تھانے پہنچا دیا۔ عبدو ہتھ کڑیوں میں تھا۔ فاتی کو ہتھ گھڑی نہیں لگائی جا سکتی تھی۔ عورت کو ہتھ کڑی نہیں لگائی جاتی تھی۔ آپ میری خوشی کا اندازہ نہیں کر سکتے کہ میں نے کنور دیوان سنگھ کو چیلنج کیا تھا کہ 1 ہفتے کے اندر اندر قاتلوں کو پکڑ لوں گا۔ میں نے چیلنج پورا کر دیا تھا۔
میرے لیے اب شہادت اور ثبوت فراہم کرنے کا مرحلہ تھا۔ اقبالی بیان ریکارڈ کروانے کے بعد مجھے یہ مرحلہ طے کرنا تھا۔ گاڑی میں ٹرنک رکھنے والے آدمی کی شناخت ضروری تھی۔ میرے استغاثہ میں یہ خانہ خالی تھا۔ وہ میں نے اس طرح پورا کر لیا تھا کہ عبدو کو اسی حوالات میں بند رکھا تھا جہاں 3 ڈوم بند تھے۔ انہوں نے عبدو کو اچھی طرح دیکھ لیا تھا۔ میں نے ارادہ کیا تھا کہ ان ڈوموں کو اس مقصد کے لیے استعمال کروں گا کہ تینوں عدالت میں گواہی دیں گے کہ گاڑی میں ٹرنک عبدو نے رکھا تھا اور انہوں نے اسے اچھی طرح دیکھا تھا۔ یہ دراصل جھوٹی گواہی تھی، لیکن یہ یقین کر کے کہ یہ شخص قتل کا مجرم ہے، اسے سزا دلوانے کے لیے جھوٹی گواہی کا سہارا لینے کی سوچی تھی۔ بعض اوقات قتل کے ملزم استغاثہ کی ذرا سی بھول چوک کی وجہ سے صاف بری ہو جاتے ہیں۔ ڈوموں کو تو اب رہا ہی کرنا تھا۔ میں نے فاتی اور عبدو کے اقبالی بیان میں ان سے کہلوایا تھا کہ ان ڈوموں کا ان کے جرم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ میں نے فاتی کو حوالات سے نکلوایا، 2 کانسٹیبل ساتھ لیے اور ریلوے اسٹیشن کو چل پڑا۔ میں نے دیکھا کہ تھانے کے احاطے کے باہر 2 دیہاتی کھڑے تھے، ان کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ مجھے اور میرے قافلے کو دیکھ کر وہ وہاں سے چلے گئے۔ میں ریلوے اسٹیشن پہنچا اور ایک کانسٹیبل کو پیسے دے کر ٹکٹ لینے کے لیے بھیجا۔ پلیٹ فارم پر میں تھا، مجھ سے 7-8 قدم دور عبدو تھا۔ اس کی ہتھکڑی کی زنجیر ایک کانسٹیبل نے پکڑ رکھی تھی۔ فاتی کانسٹیبل کے پاس بیٹھ گئی تھی۔ اچانک 5 دیہاتی مسافر خانے سے آئے، 5 کے ہاتھوں میں برچیاں تھیں۔ میں نے انہیں آتا دیکھا اور دوسری طرف دیکھنے لگا۔ مجھے ان کے ارادے کا علم نہ تھا۔ مجھے ہڑبونگ سنائی دی۔ کانسٹیبل کی پکار، ملک صاحب، سنائی دی۔ میں نے گھبرا کر ادھر دیکھا تو 5 آدمی برچیوں سے عبدو اور فاتی کا کیما کر رہے تھے۔ کانسٹیبل نہتھا تھا، وہ ہتھکڑی چھوڑ کر بھاگ گیا تھا۔ عبدو اور فاتی پلیٹ فارم پر تڑپ رہے تھے اور 5 آدمی ان پر برچیاں برسا رہے تھے۔ میرے پاس ریوالور تھا اور میں نے ریوالور نکال کر ہوا میں 2 فائر کیے۔ ان 5 نے 1-1 2-2 وار مزید کر کے میری طرف دیکھا۔ میں انہیں للکارتا ہوا ان تک پہنچ گیا تھا۔ اگر خطرہ ہوتا کہ وہ کسی اور پر یا مجھ پر حملہ کر دیں گے تو میں ان پر ریوالور خالی کر دیتا، لیکن انہوں نے برچیاں میرے آگے پھینک دیں اور میرے سامنے آن کھڑے ہوئے۔ ایک نے کہا، ہمیں گرفتار کر لو، ہم بھاگیں گے نہیں، ہم نے اپنے لڑکے کے خون کا بدلہ لے لیا ہے۔ ان میں حسنین کے بھائی تھے، ایک اس کا چچا تھا، ایک حسنین کی بیوی کا بھائی اور ایک اس کا ماموں۔ جب مجھے پتا چلا کہ نمبردار نے مجھ سے یہ کیوں پوچھا تھا کہ کیا عبدو ہی حسنین کا قاتل ہے، اور اس نے یہ بھی پوچھا تھا کہ میں انہیں مجسٹریٹ کے پاس کب لے جا رہا ہوں، میں نے اسے صحیح جواب دے کر غلطی کی تھی۔ بعد میں نمبردار نے مجھے بھی بتا دیا تھا کہ اس سے حسنین کے ان رشتہ داروں نے کہا تھا کہ پتہ کرا دو کہ کیا یہ ثابت ہو گیا ہے کہ حسنین کا قاتل عبدو ہے۔ برادری کی روایت تھی اور یہ ان لوگوں کا رواج تھا کہ قتل کا انتقام خود لیتے تھے۔ نمبردار نے انہیں بتا دیا تھا کہ عبدو اور فاتی کو ریلوے اسٹیشن پر لے جایا جا رہا ہے۔ عبدو اور فاتی کے جسموں کا کون سا حصہ ہوگا جہاں برچھی نہ اتری ہوگی؟ خون پلیٹ فارم سے بہہ کر ریلوے لائن پر گر رہا تھا۔ میں نے کنور دیوان سنگھ کو بلوایا۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا، لو کنور جی، یہ کیس آپ کا ہے، اب میں آپ کا گواہ ہوں، اللہ نے میرے کیس کا یہی فیصلہ کر دیا ہے۔ کنور دیوان سنگھ نے کہا، ملک صاحب، یہی وجہ ہے کہ میں نے اس کیس سے جان چھڑائی تھی اور یہ آپ کے سر ڈال کر آپ کو ناراض کیا ہے۔ اس قبیلے کا کوئی کیس دل والا انسپیکٹر لیا کرتا ہے۔